अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं उसमें हम आपको कुर्बानी के फ़ज़ाइल और मसाइल के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, बड़ी ईद या कुर्बानी की ईद या ईद उल अज़हा जो कि हम हर साल तमाम मुसलमान हज के महीने में मनाते हैं, ये दरअसल हज़रत इब्राहीम और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है। इस दिन तमाम मुसलमान जो भी साहिब इस्तिताअत हों वो अपनी हैसियत के मुताबिक कोई भी हलाल जानवर जो कुर्बानी के लिए मौजू हो उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। तो दोस्तों, कुर्बानी करने के क्या फ़ज़ाइल हैं और इसमें क्या क्या मसाइल दरपेश हो सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम मालूमाती वीडियोस बिला ताख़ीर मिलती रहें और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो दोस्तों, कुर्बानी की इब्तिदा कैसे हुई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। नबियों का ख्वाब चूँकि सच्चा होता है और अल्लाह ताला की जानिब से होता है, और कई अहकाम अल्लाह ताला ख्वाब के ज़रिए अपने महबूब नबियों तक पहुँचाता है। इसलिए जब हज़रत इब्राहीम ने देखा कि वो अपने बेटे को ख्वाब में ज़िबह कर रहे हैं तो उन्होंने इसको अल्लाह ताला का एक हुक्म माना और उन्होंने अपने बेटे को बताया। उन्होंने हज़रत इस्माइल से पूछा कि बेटा तुम्हारी क्या राय है? तो बेटे ने जवाब दिया, जिसका तर्जमा कुरान में कुछ यूँ है, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है उस पर अमल कर लीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा से लेकर मिना की तरफ चले। मिना मक्का मौज़मा से 3 मील दूर 2 पहाड़ों के दरमियान एक बहुत लंबा सा मैदान है। जब मिना में दाखिल होने लगे तो उनके बेटे को शैतान ने बहकाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला तो शैतान को अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियां मारी, जिसकी वजह से वो ज़मीन में धंस गया। दोनों बाप बेटा फिर आगे बढ़े तो ज़मीन ने शैतान को छोड़ दिया और कुछ दूर जाकर शैतान उन्हें फिर बहकाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियां उसे मारी और वो फिर ज़मीन में धंस गया। ये दोनों आगे बढ़े तो फिर ज़मीन ने उसको छोड़ दिया और वो शैतान फिर आकर वरगलाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियां उसे मारी और वो एक बार फिर ज़मीन में धंस गया। उसके बाद दोनों बाप बेटा आगे बढ़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल ज़मीन पर लिटा दिया और अभी उन्हें कुर्बान न कर पाए थे कि अल्लाह की तरफ से निदा आई, ऐ इब्राहीम, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिया। फिर अल्लाह पाक ने एक मेंढा भेजा जिसे अपने बेटे की जानिब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबह किया। ज़िबह तो किया मेंढा और सवाब मिल गया बेटे की कुर्बानी का, क्योंकि दोनों बाप बेटे अपने दिलो जान से इस काम के अंजाम देने को तय कर चुके थे। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया और बेटा ज़िबह होने के लिए बखुशी लेट गया। दोनों ने अपनी जानिब से कोई कसर न छोड़ी। अल्लाह के घर में सिर्फ नीयत देखी जाती है। अपनी नीयत में ये दोनों सच्चे थे। ये वाक़या कुर्बानी की इब्तिदा है और हज के मौके पे जो कंकरियां मारी जाती हैं उनकी इब्तिदा भी इसी वाक़े से हुई। आज भी हुज्जाज कराम उन्हीं 3 जगहों पर कंकरियां मारते हैं जहां शैतान ज़मीन में धंस गया था। अब उस जगह की निशानदही के लिए पत्थर के मीनार बना दिए गए हैं। इसके बाद अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जानवरों की कुर्बानी देना भी इबादत में शुमार हो गया। चुनांचे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी कुर्बानी मशरू ही की गई। हर साहिब हैसियत पर कुर्बानी वाजिब है, और अगर किसी की इतनी हैसियत ना हो और कुर्बानी कर दे तब तो वो सवाब अजीम का मुस्तहिक है। तो दोस्तों, कुर्बानी के मसाइल की तरफ बढ़ते हैं। कुर्बानी किस पर वाजिब है? जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज हो या जिसके पास 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत हो या इतनी कीमत का माल तिजारत हो या फाजिल सामान पड़ा हो, उस पर कुर्बानी और सदका फ़ितर वाजिब हो जाते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि जिस पर ज़कात फ़र्ज नहीं उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं। ये बात सही नहीं। यूँ कहना तो दुरुस्त है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है, लेकिन ये कहना सही नहीं कि जिस पर ज़कात फ़र्ज नहीं उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज नहीं इसलिए कि उनके पास माल तिजारत, सोना चांदी या नकदी निसाब नहीं, लेकिन बहुत साफ फाजिल सामान पड़ा होता है, जैसे इस्तेमाल किया हुआ ज़रूरत से ज़ायद फर्नीचर वगैरह। अगर ये फाजिल सामान 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो कुर्बानी वाजिब हो जाती है, लेकिन ज़कात फ़र्ज नहीं होती। एक फ़र्क और भी है, वो ये कि ज़कात को अदा करना उस वक्त फ़र्ज होता है जब निसाब पर चांद के एतबार से 12 महीने गुजर जाएं
اور قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے 24 گھنٹے گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ مثلاً اگر کسی کے پاس مہینے کی 9 تاریخ کو عصر کے وقت ایسا مال آیا جس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے اور 10 تاریخ میں بھی اس کے پاس موجود رہا تو اس پر کل کو قربانی واجب ہو جائے گی اور گھر کے ہر شخص کی ملکیت علیحدہ دیکھی جائے گی۔ اگر کسی گھر میں باپ، بیٹے اور بیٹوں کی ماں ہر ایک کی ملکیت میں اتنا مال ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ البتہ نابالغ کی طرف سے کسی حال میں قربانی کرنا لازم نہیں۔ عورتوں کے پاس عموماً اتنا زیور ہوتا ہے جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے ایسی خواتین کو اپنی قربانی کر لینی چاہیے۔ تو دوستو، قربانی کرنے کے لیے کون سے جانور شرعاً مقرر کیے گئے ہیں؟ ان میں گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں، اگرچہ کتنا زیادہ قیمتی ہو اور کھانے میں جس قدر بھی مرغوب ہو۔ اسی طرح دوسرے حلال جنگلی جانور قربانی میں ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے بعد جو بڑے جانور ہیں جیسے کہ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ یا اونٹنی، ان میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک جانور سے 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں، جبکہ چھوٹے جانور یعنی بکرا، بکری وغیرہ میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص کی جانب سے ایک ہی جانور ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد قربانی کے جانوروں کی عمروں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ گائے، بیل، بھینس کی عمر کم از کم 2 سال اور اونٹ اور اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال اور باقی جانوروں کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر بھیڑ یا دمبا سال بھر سے کم کا ہو لیکن اچھا موٹا تازہ ہو، اتنا ہو کہ سال بھر والے جانور میں چھوڑ دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو، تو اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب وہ 6 مہینے سے کم کا نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر جانور بیچنے والا جانور کی عمر بڑھا کر بتاتا ہے، یعنی اگر ایک جانور کی عمر 1 سال سے کم ہے اور وہ بیچنے والا اسے 1 سال سے زیادہ کا بتا کر بیچ دیتا ہے، لیکن وہ جانور دیکھنے میں ایسا لگے کہ وہ 1 سال سے زیادہ کا ہے، تو اس پر قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد یہ کہ کیسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ چونکہ قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے بہت عمدہ، موٹا تازہ، صحیح سالم اور عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور اقدس نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ، کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ یا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا کان چیرا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور اقدس سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کیسے جانوروں سے پرہیز کیا جائے تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، 4 طرح کے جانوروں سے پرہیز کرو۔ نمبر 1 وہ یعنی جو لنگڑا ہو اور وہ جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2 وہ جانور جس کی آنکھ خراب ہو یا جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ تیسرا وہ جانور جو بیمار ہو اور جس کا مرض ظاہر ہو۔ اور چوتھا ایسا دبلا مریل جانور جس کی ہڈیوں میں مینگ یعنی گودا نہ رہا۔ فقہا کرام نے ان احادیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جو جانور بالکل اندھا ہو یا بالکل کانا ہو یا آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو یا ایک کان کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو یا دم کٹ گئی ہو یا اس کا 1/3 سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو یا اتنا دبلا جانور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ رہا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور دبلا ہو مگر اتنا زیادہ دبلا نہ ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ فربا جانور کی قربانی کی جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے گری پڑی حیثیت کا جانور اختیار کرنا ناشکری ہے۔ اس کے بعد کہ ایک جانور جو 3 ٹانگوں پر چلتا ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جو جانور 3 پاؤں پر چلتا ہو اور چوتھا پاؤں ہی نہیں یا چوتھا پاؤں رکھتا ہے تو مگر اس سے چل نہیں سکتا، یعنی چلتے میں اس سے کچھ سہارا نہیں لیتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر چاروں پاؤں سے چلتا ہے لیکن چاروں پاؤں سے چلتا ہے لیکن ایک پاؤں سے کچھ لنگڑاتا ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اس کے علاوہ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جو باقی ماندہ ہیں وہ تعداد میں گر جانے والے دانتوں سے زیادہ ہیں تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔
اور اگر کسی جانور کے پیدائش ہی سے کان نہیں تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر دونوں کان ہیں اور صحیح سلامت ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر یہ دیکھا جائے کہ کسی جانور کے سینگ نہیں ہیں لیکن اگر اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے جتنی عمر قربانی کے جانور کی ہونی چاہیے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اگر سینگ نکل آئے اور ان میں سے ایک یا دونوں کچھ ٹوٹ گئے تو ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے اور اندر کی مینگ بھی ختم ہو گئی تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اس کے علاوہ خصی جانور کی قربانی نہ صرف درست ہے بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس کا گوشت بہت بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر مادہ جانور کی قربانی کی جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ نکل آئے تب بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ لوگوں کو درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور خرید لیا ہے اور اس کے بعد اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہو سکتی تو اس کے بدلے دوسرا جانور خریدا جائے، لیکن اگر آدمی کی حیثیت اتنی نہ ہو کہ وہ دوسرا جانور خرید سکے تو وہ اسی کی قربانی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک جو مسئلہ ہے وہ ہے غائب کی طرف سے قربانی، یعنی کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہو اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے بغیر اس کے کہنے یا خط لکھنے کے قربانی کر دی، تو کیا یہ قربانی صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ اگر کسی جانور میں کسی غائب کا حصہ بغیر اس کے امر کے تجویز کر لیا گیا ہو تو باقی حصے داروں کی قربانی بھی صحیح نہ ہوگی، البتہ اگر غائب آدمی خط لکھ کر یا فون کر کے اطلاع کر دے تو اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر قربانی کے دن گزر گئے، ناواقفیت یا غفلت یا کسی اور عذر کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو قربانی کی قیمت فقراء اور مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو دوستو، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹائیں، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، ذبح کرنے میں جانور کی گردن نہ توڑیں اور جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا حرام مغز نہ کاٹیں، کھال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کریں جب تک جانور پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ قربانی کے آداب میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو دودھ اور بال یا ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیں اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ اس کے بعد قربانی کی کھال کے بارے میں کیا احکام ہیں؟ تو قربانی کی کھال اپنے اور اہل و عیال کے استعمال میں لانا جائز ہے، مثلاً جائے نماز، کتابوں کی جلد، مشکیزہ، ڈول، دسترخوان، جراب یا دیگر استعمال کی چیز جو بھی بنائی جا سکتی ہو اسے بنا کر استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ان چیزوں کو کرائے پر دینا جائز نہیں۔ اگر دے دیں تو جو کرایہ ملے اسے صدقہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جائز ہے کہ کھال یا اس سے بنائی ہوئی کوئی چیز کسی کو تحفے میں دے دی جائے، جس کو دی جائے خواہ وہ سید اور مالدار ہو یا اپنے ماں باپ اور اہل و عیال ہو، اجنبی ہو یا رشتہ دار یا کافر ہو یا مسلمان، بلا معاوضہ ہر ایک کو دینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کی کھال، گوشت، چربی، اون یا آنتیں وغیرہ، یعنی قربانی کے جانور کا کوئی بھی جز کسی خدمت کے معاوضے میں دینا جائز نہیں۔ اگر دے دیا تو اس کی قیمت کا صدقہ واجب ہے۔